ایک ایسی بدقسمت ماں جس نے اپنی اولاد کے منہ سے اپنے بارے میں یہ سنا کہ ہماری ماں بد کردار ہے۔ ایک ایسی ماں جس نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے اوپر لگا دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری اولاد زندگی میں اس قابل ہو جائے، وہی اولاد جب جوان ہو اور ماں کی کردار کشی کرنے لگ جائے تو اس کے بعد سوچے کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ سغرا بی بی جن کا تعلق یو کے سے ہے، اقبال صاحب جو کہ ان کے شوہر تھے اور یہ پاکستان سے یو کے گئی، اور اس وقت اب کے ٹائم سغرا بی بی کی عمر تقریباً 65 سال ہے۔ اب یہ جب یو کے میں گئی تو انہوں نے ایک گروسری سٹور میں جاب کی اور وہاں پر ہی یہ کماتی رہی، ان کا شوہر بھی کماتا رہا، یہ دونوں میاں بیوی وہاں پر کماتے رہے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی وہاں پر اپنے بچوں کو پالنے میں، ان کو بہتر مستقبل دینے میں لگا دی۔ ان کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ جب پوری زندگی بچوں پر وقف کر دی، وقت گزرتا گیا، زندگی گزرتی گئی، بچے اس قابل ہو گئے، بچے پڑھ لکھ گئے، اپنی اپنی جاب پر آ گئے اور الگ الگ اپنے اپنے گھر لے لیے اور بچوں کی شادیاں ہوئی۔ تمام بچے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، بیٹیاں اپنے گھر والی ہو گئی، بیٹے اپنے گھر والے ہو گئے اور الگ علیحدہ علیحدہ اپنے ماں باپ سے علیحدہ علیحدہ گھر لے کر وہاں پر رہنے لگے۔ اب جو سغرا بی بی ہے وہ اکیلی ہو گئی اس وقت جب ان کا شوہر جو اقبال صاحب ہے وہ انتقال کر گئے۔ ایک طرح سے بالکل تنے تنہا ہو گئی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی نوکری کی اور اپنے بچوں کی پرورش پر گزار دیا، نہ دوست بنائے، نہ رشتہ داریاں بنائی، کچھ بھی نہ کیا، صرف ان کا گھر تھا، ان کی نوکری تھی، ان کا شوہر تھا، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی جو وہاں پر یہ کر سکتی یا اپنی تنہائی کو دور کر سکتی۔ اب جب شوہر فوت ہو گیا تو اس گھر میں جو کہ ان کے شوہر اور ان کا گھر تھا، اس گھر میں یہ مکمل طور پر اکیلی ہو گئی۔ جو بچے باپ کے انتقال کے بعد ہفتے بعد 10 دن بعد کالز کرتے تھے وہ مہینوں پر چلی گئی، ملاقات تو بڑی دور کی بات، صرف فون کالز ہی ہیں وہی مہینوں پر چلی گئی کہ بس آپ ٹھیک ہیں، اوکے، بس اتنی سی بات ہوتی تھی۔ سغرا بی بی تنہائی کا شکار ہونے لگی اور مکمل طور پر اکیلی ہو گئی کہ اب زندگی اس مقام پر آ گئی ہے، 65 سال میری عمر ہے، میں اکیلی ہوں، اس وقت مجھے میرے بچوں کی ضرورت ہے، میرے ارد گرد سب ہوں، اور یہ غلطی وہ سب لوگ کرتے ہیں جو کہ کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پورا ٹائم بچوں کی پرورش پر تو لگا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب ان کے اوپر بڑھاپا آئے گا تو کیا یہ بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کا ساتھ دیں گے۔ یہی غلطی سغرا بی بی اور اقبال صاحب سے ہوئی۔ اقبال صاحب کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا سلیم۔ اب سلیم یہ تب سے ان کا دوست تھا جب سے یہ فیملی یو کے میں شفٹ ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے بچوں سے بھی پہلے کا سلیم صاحب جو ہیں وہ دوست تھے۔ اب سلیم صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ سغرا بی بی کی دوست تھی اور یہ وہ واحد فیملی فرینڈز تھے جو ایک دوسرے کے گھر میں جن کا آنا جانا تھا۔ جب سلیم صاحب کی جو اہلیہ ہے ان کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا، ایک طرف سلیم صاحب اکیلے تھے، دوسری طرف سغرا بی بی بھی اکیلی تھی۔ اب سلیم صاحب اکثر سغرا بی بی کا حال احوال پوچھنے کے لیے آ جاتے تھے، جبکہ یہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، جس طرح کے ماحول میں یا جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں پر یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر لی جائے، مل لیا جائے، بات چیت کر لی جائے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن سلیم صاحب ایسے ہی سغرا بی بی کا حال احوال پوچھنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بیٹا وہاں پر آ پہنچتا ہے۔ جیسے ہی چھوٹا بیٹا وہاں پر سلیم صاحب کو دیکھتا ہے تو بغیر کچھ کہے سمجھے اپنی ماں کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عمر کے اس حصے میں بھی رنگ رلیاں منا رہی ہو، تم بدکار ہو، اور باقی کے بہن بھائیوں کو بھی وہیں پر بلا لیتا ہے۔ جب سارے بچے اس سے پہلے نہیں آتے تھے ملنے کے لیے، لیکن جیسے ہی ماں کی بدکرداری کی بات آئی یا ماں پر تہمت لگانے کی بات آئی تو سب بچے وہاں پر موجود تھے۔ بچوں نے آ کر یہ سارا کچھ دیکھا تو بچوں نے ماں کو کہا کہ آپ نے تو ہمیں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس شخص کو اس طریقے سے گھر میں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرے۔ جس پر ماں بہت کچھ کہتی رہی کہ یہ تو دوست ہیں تمہارے ابا کے اور ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں سے، تو اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ جب ساری باتیں سلیم صاحب نے سنی تو انہوں نے نکاح کا پرپوزل دیا اور انہوں نے کہا کہ جتنی آپ کے اوپر میری وجہ سے تہمت لگ گئی ہے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ سغرا بی بی کے بچوں نے اس بات پر بھی ایک فساد کھڑا کر دیا کہ اب آپ بڑھاپے میں نکاح کر کے ہم لوگوں کو کہیں پر منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑنا، ہماری عزت کا جتنا جنازہ ہو سکے وہ نکالنا۔ لیکن اس وقت سغرا بی بی 1 سے 2 دن اس بارے میں سوچتی رہی کہ میرے بچے تو مہینوں مجھے کالز نہیں کرتے، مجھ سے ملنا تو بڑی دور کی بات، تو میں اپنی باقی کی زندگی کیوں تنہا گزاروں؟ جب انہوں نے مجھے پوچھنا ہی نہیں، جب انہوں نے میرا ساتھ نہیں دینا، میرے پاس نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا، تو میں اپنی تنہائی دور
کیوں نہ کروں. پھر سغرا بی بی نے سلیم صاحب کے نکاح کا پرپوزل جو ہے وہ قبول کیا, ان کے ساتھ نکاح کیا اور اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کی 65 سال کی عمر میں. اب بچوں نے ماں کے ساتھ بالکل لا تعلقی اختیار کر دی کہ تم نے ہمیں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا, جبکہ یہ وہاں پر ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی جس ماحول میں ان بچوں نے پرورش کی تھی یا جس ماحول میں یہ بچے پلے بڑے تھے. اب جب نکاح ہو گیا تو سلیم صاحب اور سغرا بی بی بہت اچھی زندگی گزارنے لگے. سغرا بی بی کی بھی تنہائی ختم ہوئی اور سلیم صاحب کی بھی. سلیم صاحب ایک بہت سپورٹ کرنے والے, مدد کرنے والے, عزت دینے والے شخص تھے اور پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے, تو ان دونوں کی زندگی بہت پرسکون ہو گئی. اب ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ایک دن اپنے شوہر کے کاروبار میں جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھائیوں کے پاس جاتی ہے کہ میری مدد کریں, بھائی مدد نہیں کرتے. بچی روتی ہوئی ماں کے پاس جاتی ہے, ماں کو جا کے کہتی ہے کہ امی میں برباد ہوگی, میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا, میرا شوہر برباد ہو گیا, کاروبار میں کچھ نہیں بچا. اس وقت ماں اپنی اس بیٹی کو اپنے پاس رکھتی ہے. سلیم صاحب بھی کھلے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں, جبکہ یہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی, اور اس کے بعد جتنا ان سے ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کی مدد کرتے ہیں اور واپس اس کے شوہر کو کاروبار میں سٹینڈ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹی کا گھر بسا رہے, اس کے لیے کوئی پریشانیاں نہ آئیں. ابھی یہ تو بیٹی تھی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, لیکن وہ بیٹے جنہوں نے اپنی ماں کے اوپر تہمتیں لگائی تھی, ماں کو بد کردار کہا تھا, ان بیٹوں کی طرف سے بھی یہی سب کچھ ہوا. بیٹوں کا بھی کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گیا, اور اس وقت بھی آگے بڑھ کر سلیم صاحب نے ان دونوں بچوں کے اوپر اپنی تمام جمع پونجی لگائی. ماں نے اپنی تمام تر جمع پونجی جو بھی بچا کچا تھا ماں کے پاس وہ سب کچھ اس نے اپنے بیٹوں کے اوپر قربان کر دیے. وہی بیٹے تھے جنہوں نے ماں کو بد کردار کہا تھا, ماں کے کردار پر تہمتیں لگائی تھی. ان بیٹوں کو سنبھالا. کہا جاتا ہے ماں کے دل میں نفرت جو ہے وہ ماں کا دل سنبھال ہی نہیں سکتا. ماں نے اپنے گھر کے دروازے واپس اپنی اولاد کے لیے کھولے اور کہا کہ جب تک چاہے تم لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہو, اور ماں نے ان بچوں کو پناہ دی, بیٹی کو پناہ دی, ان کو دوبارہ سے سیٹل کیا, ان کا کاروبار دوبارہ سے سٹینڈ کیا. آج یہ بچے اپنی ماں سے مطمئن ہیں, اور وہ سلیم صاحب جن کو کہتے تھے کہ یہ ہماری ماں کو ورغلا رہے ہیں عمر کے اس حصے میں, یا ہماری ماں نے اس کی وجہ سے بدکاری کی, یہ وہی بچے ہیں جو آج اپنی ماں کو ملنے کے لیے بھی آتے ہیں, ماں کے لیے دعا کرتے ہیں, ماں ان بچوں کے لیے دعا کرتی ہے. اور آج سغرا بی بی سلیم صاحب کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ زندگی کے کچھ فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں. ہم لوگ صرف اپنی زندگی کو اس لیے قربان کر دیتے ہیں کہ بچے ہیں, بچیاں ہیں, یا کیا کریں گے اس عمر میں آ کر, لیکن اپنی تنہائی کو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری زندگی تو گزر گئی. لیکن یہ وہ عمر ہوتی ہے, عمر کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جب واقعی میں آپ کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کے بچے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی تنہائی ختم کرنے کی ہوتی ہے. اور اگر سغرا بی بی نے اپنی تنہائی دور کر ہی لی, ایک نکاح کے رشتے میں چلی ہی گئی, تو وہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اولاد نے ان کے اوپر تہمتیں لگائی, اور واپس وہی اولاد اپنی اسی ماں کے پاس گئی, اسی باپ کے پاس گئی کہ ہم لوگوں کی مدد کرو. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.